ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں JNK انسائٹس، میری کہانی اور ایپیسوڈ 3، اور ہمارے مہمان ہیں انسپکٹر جنرل پولیس ریٹائرڈ جناب AQ منہاس صاحب، جو اپنی لائف میں بہت ہی سکسیسفل پرسنالٹی رہے ہیں۔ انٹرویو دیا، وہاں پہ رینج آفیسر سلیکٹ ہوئے، بینک میں کمپٹیٹیو ایگزام دیا، بینک مینیجر بن گئے، اور پھر جب اسٹیٹ سروسز کا 1984 بیچ کا ایگزام ہوا، اس کو کوالیفائی کیا، اور اس سے پہلے کچھ مدت بطور ٹیچر کام کیا، اور بہت ہی امپریسو ٹیچر کے روپ میں اس دور کے طالب علموں میں موجود ہے۔ تو ہم سر آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ مشرف صاحب۔ آج ہم آپ سے سننا چاہیں گے آپ کی زندگی کی کہانی، اور ہمارے ناظرین یقیناً جو ہے منتظر ہوں گے کہ آپ اتنی سکسیسفل پرسنالٹی رہے ہیں، اور آپ نے جس جگہ بھی ہاتھ ڈالا کمپٹیٹیو ایگزام میں اس کو کوالیفائی کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو IPS کیڈر جو ہے وہ ملا، اور پھر آپ انسپکٹر جنرل پولیس کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، جو کسی بھی اسکیل آف میجرمنٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سکسیسفل کہانی کا ایک اہم کمپوننٹ بن سکتا ہے۔ تو ہم آغاز کرنا چاہیں گے کہ بچپن کی کچھ ایسی کہانیاں، کچھ قصے، کوئی بات جو آپ سنانا چاہیں کہ اس دور میں جب آپ پرائمری اسکول میں گئے، پھر مڈل اسکول میں، ہائی اسکول میں، تعلیمی سلسلہ کیسا تھا، اور آپ نے یہ جو انسپریشن لے لی کہ مجھے زندگی میں کچھ کرنا ہے، اس کا ذریعہ کیا بنا؟ بچپن میں تو کوئی ایسی انسپریشن ہوتی نہیں ہے، گھر سے والدین اسکول بھیجتے ہیں، اسکول سے واپس گھر چلے آتے ہیں۔ تو شروع میں جب مجھے داخل کرایا گیا گورنمنٹ پرائمری اسکول سمہوٹ میں، جو آج بھی مارکیٹ میں پیچھے والی سائڈ ہے، تو وہاں پر میں نے 5ویں تک پڑھائی کی، جس میں قابل جو ہے ریفرنس ٹیچرز تھے ماسٹر لال دین صاحب بیلا کے، اچھا، ماسٹر اسلم قریشی صاحب سنئی کے، جی، اور ماسٹر کندن لال آجز صاحب پنچ کے تھے یا کہاں کے تھے مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ لوگ تھے جن سے میں نے تعلیم حاصل کی 5ویں کلاس تک۔ 5ویں کلاس پاس کرنے کے بعد ہائی اسکول سرن کوٹ، جو آج ہائر سیکنڈری اسکول جو ہمارا ایئر فیلڈ ہے، ایئر فیلڈ کے سائڈ پر ہے، جی، وہاں پر میں نے داخلہ دیا 6 کلاس میں۔ انجم صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، محمد امین انجم صاحب، جو IGP ریٹائر ہوئے ہیں، جی، وہ اس وقت 7th میں تھے، میں 6 میں آ گیا۔ ہمارا ڈفرینس جو ہے صرف 1 سال کا ہے، عمر میں بھی اور ایجوکیشن کے حساب سے بھی، لیکن انہوں نے 7th اور 8th اکٹھے ایگزام پاس کیا، اور وہ 9th میں پہنچ کے میں 7th میں پہنچ گیا۔ اس سے ڈفرینس ہمارا 2 سال کا بڑھ گیا۔ وہاں سے انہوں نے 10th کلاس پاس کی، اور وہ ٹیچنگ پروفیشن میں چلے گئے ایز ٹیچر، اور میں نے وہاں سے میٹرک کر لیا پاس۔ اس دوران جو ہے ڈفرینٹ ٹیچرز جو تھے جن سے میں نے جو ہے تعلیم حاصل کی، ماسٹر جوگندر ناتھ کار صاحب تھے، ماسٹر رام پرکاش کھجوریا صاحب تھے، ماسٹر مہندر ناتھ بالی صاحب تھے، اور بھی بہت سارے افسر، نذیر قریشی صاحب تھے، حسام الدین بیتاب صاحب تھے، حسام الدین شیخ صاحب تھے، جی، بہت سارے ٹیچروں سے میں نے تربیت حاصل کی، تعلیم حاصل کی۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد شوق تھا آگے پڑھنے کا، اور والدین نے اور میرے بڑے بھائی محمد نسیم منہاس، خاص کر بڑے بھائی کی وجہ سے مجھے کالج میں ایڈمیشن ملی، انہوں نے مجھے میری ایڈمیشن کالج میں کروا دی، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور میں کالج میں ایڈمیشن لے لی۔ اور کالج میں جب میں پہنچا تو تب میرا مائنڈ بنا کہ میں میڈیکل سائڈ جاؤں گا اور میں ایک ڈاکٹر بنوں گا۔
جی. اور میں نے میڈیکل سبجیکٹس لے لیے پی یو سی پری یونیورسٹی. یہ آئیڈیا آپ کو خود ہی آ گیا یا کسی نے گائیڈ کیا؟ نہیں, کالج میں جاتے وقت ہی آئیڈیا آ گیا میں نے میڈیکل سائنس جانا ہے. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. جب مجھے جو ہے ہاسپٹل کے بہت ساری جگہ پر گیا ہوں, بہت ساری اچھی چیزیں ڈاکٹروں سے ملی, ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا, ان کا طریقہ کار وغیرہ, کوئی ڈاکٹروں کا امپیکٹ جو ہے وہ پڑا, تو وہ اس کا مجھے اچھا لگا. تو میں نے کہا یہ اچھا بڑا نوبل پروفیشن ہے جہاں پر لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے, تو میں میڈیکل لوں گا. میرے بڑے بھائی نسیم صاحب نے اس کو کہا ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں. تو میں نے فارم بھرا اور میں نے پی یو سی میں ہی میڈیکل لے لیا. پی یو سی اور پھر فرسٹ ایئر ان دنوں ہوتا تھا جس کو ایف اے بھی بولتے تھے, ایف ایس سی بھی بولتے تھے, وہ میں نے پاس کر لی. اس کے بعد میں نے تگ و دوڑ کی کہ میں کسی میڈیکل کالج میں سلیکٹ ہو جاؤں, پروفیشن جو ہے میڈیکل اڈاپٹ کر لوں. ان دنوں 12th کے بعد ہی میڈیکل پروفیشن جو ہے اڈاپٹ کیا جاتا تھا. جی. تو انٹرویو وغیرہ دیے میں نے, اور میرا نام کیرلا میں ایک میڈیکل کالج میں نامینیشن کے طور پر اسٹیٹ کی طرف سے آ گیا. کیا بات ہے. بہت خوشی ہوئی, لیکن اس خوشی سے پہلے ہی انفارمیشن یہی آپ کا نام غلط گیا ہے, آپ کا نام نہیں ہے, تو آپ اس کے لیے تیاری نہ کریں. اور میری جگہ ایک اور آدمی سیاسی طور پر, نہ تو نام لوں گا کس نے کروایا, سیاسی طور پر ایک اور آدمی چلا گیا میری جگہ پر ایم بی بی ایس کرنے کے لیے ٹریوینڈرم میں, کیرلا میں. جی. اور وہاں پر میں بتاؤں گا کہ اس کو تقریباً کچھ اسٹرائکس وغیرہ, کچھ وہاں کا ماحول اس قسم کا رہا کہ اس کو it took him 10 years to complete MBBS. جو 5 سال میں ہونا چاہیے. It took him 10 years to complete the MBBS, اور واپس آ کر he retired as BMO and I retired as Inspector General of Police. This is the disheartened ہوئے ہوں گے اس ایپیسوڈ سے. ظاہر سی بات ہے کافی ہوا. میں نے بی ایس سی کی, میں چاہتا تھا سائنس میں ہی, تو بی ایس سی کر لی میں نے, لیکن ساتھ میں میں نے کہا اب میں سائنس میں نہیں جاؤں گا, اب مجھے لٹریچر کی طرف جانا چاہیے. تو میں نے بی لٹ بھی کیا, بی اے لٹریچر. کیا بات ہے. 1 سال میرا وہ تاکہ وہ آگے پی جی جو ہے وہ انگلش میں ایڈمیشن ضائع ہو گیا. تو میں نے پھر پی جی انگلش لٹریچر میں اپلائی کیا, اور وہاں پر ایم اے انگلش لٹریچر میں نے جموں یونیورسٹی سے کیا. جبکہ اس دور میں ایم اے انگلش کے لیے یا ایم اے انگلش لٹریچر کے لیے سوچنا یہ ایک عجوبہ ہی سمجھا جا سکتا ہے. اس علاقے زیادہ پرشین اور اردو کی طرف ہی زیادہ اس علاقے کا میں پہلا انسان تھا جس نے ایم اے انگلش لٹریچر کیا تھا. کیا بات. اپنے علاقے کا میں پہلا انسان تھا. جی جی. پونچھ میں ایک آدھ تھا, اور باقی جو ہے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. جی. تو ہاں, میرے ساتھ مسعود چودھری صاحب کا بھائی اپنے جو جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے, جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی, محمود, یہ بھی تھے ایم اے انگلش کر رہے تھے. اکٹھے تھے, شاید مجھ سے 1 سال پیچھے تھے یا ساتھ میں تھے, مجھے یاد نہیں. تو یہ میرا پڑھائی کا دور چلتا رہا. اس پڑھائی کے دور میں بہت ساری کٹھنائیاں آئی, فائنانشلی ایز ویل ایز ادر تھنگس جو ہے وہ آئی, لیکن آہستہ آہستہ ہر ایک چیز ٹھیک ہوتی رہی. تو میں نے ایم اے انگلش لٹریچر کر دیا. جی. انہی دنوں ٹیچر, سائنس ٹیچر کی پوسٹیں نکلی. اچھا. میں نے اپلائی کر دیا, اور ابھی میں جموں میں ہی تھا تو اس کا انٹرویو کی کال آ گئی. میں نے انٹرویو دیا, اور انٹرویو میں نے کوالیفائی کر لیا, اور میں ٹیچر بن گیا, سائنس ٹیچر. اچھا. آپ کو شاید یہ نہ پتا ہو, آپ ٹیچنگ میں رہیں, پتا بھی ہونا چاہیے. ان دنوں بی ایس سی اور ایم اے کر کے جو ٹیچر لگتا تھا اس کو 5 انکریمنٹس ان ایڈوانس ملتی تھی. جی جی جی. تو مجھے 2 انکریمنٹس تو یہ کافی مطلب کچھ نزدیک تک بھی دیتے. 5 انکریمنٹس مجھ کو ان ایڈوانس ملی, اور مجھ کو لگایا گیا جس ڈسٹرکٹ پونچھ میں جائیے, وہاں سے مجھے لگایا گیا ہائی اسکول بفلیاس. اچھا. جہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے بھگتا رام, جموں کے بھگتا رام شرما, بی آر شرما. اچھا. اب علاقہ دور دراز کا تھا, تھوڑا مطلب ایڈوانس نہیں تھا, تو اس حساب سے جب میں دیکھتا تھا لڑکوں کو, کبھی منڈے کو کہا جی چیک کرو جی یہ برو, تو پہلی بار مجھے اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا جی منہاس صاحب آپ اسٹوڈنٹس کو چیک کریں, ان کے ناخن, ان کے بال, ان کے کپڑے. تو میں پیچھے مڑا
ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو ایک ایگزامپل بننا ہے بچوں کے لیے. پہلے تو میں سٹاف کے کپڑے اور سٹاف کے ناخن اور سٹاف کے بال دیکھنا چاہوں گا, اور نیکسٹ منڈے کو میں بچوں کے دیکھوں گا. یہ ایک بڑی جرت کی بات تھی. ضرورت کی بات تھی. تمام جو ٹیچرز تھے میرے اگینسٹ ہو گئے, لیکن ود ان 1 ویک ہر ایک انسان نے 2 جوڑے کپڑے کو بنا لیے. کٹنگ شٹنگ منڈے کو سیٹ, اور ناخن چاکن پر صفائی, جو شیو کرتے تھے شیو, جنہیں داڑھی وہ ٹرمنگ کروا لی. تو ایسا ہوا. پھر وہاں سے 1.5 سال میں آپ کو 1 سیکنڈ کے لیے روکنا چاہوں گا. یہ بھی ایک یونیک بات تھی, کیونکہ ایک ٹیچر کو 30 سے 40 منٹ تک بچوں کی نظروں کے سامنے رہنا پڑتا ہے, اور اگر اس میں اٹریکشن نہیں ہے, فیسینیشن نہیں ہے اس کی شخصیت میں, اس کی کمیونیکیشن جو ہے اس میں زیادہ کوالٹی نہیں ہے, ویرائٹی نہیں ہے, اور وہ سپیریورٹی نہیں ہے, تو یقیناً یہ بچوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے یہ سارا وقت, اور وہ اندر سوچتے رہتے ہیں کہ کون سا وقت ہو کہ یہ ان سے جان چھوٹے ہماری. اور جب وہ صاف ستھرے ہو کے آ جائیں گے, اچھی پرسنالٹی میں, شخصیت میں اچھا بولیں گے, تو یقیناً وہ ایک. پھر یہ جو آپ فارسٹ میں چلے گئے, ٹریننگ کر لی DDR والی, یہ کیسے بنا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب ٹیچر تھا تبھی میں نے فارم بھرا تھا فارسٹ آفیسر کا, رینج آفیسر فارسٹ گریڈ 1. جی. تو میں 3 سال ٹیچر رہا, اور 3 سال ٹیچر بننے کے بعد میں نے بینک کا بھی ایگزام دیا ہوا تھا. تو انسیڈنٹلی میرا بینک میں JNK بینک میں ایز پروبیشنری آفیسر آرڈر ہو گیا. جی. اور میں نے سری نگر اس دور میں, یقین آج بڑی بات ہے, تو تب تو یہ بہت بڑی بات تھی. تب 400-500 روپے تنخواہ مجھے ایز ٹیچر ملتی تھی. جب میں نے فرسٹ تنخواہ لی ایز بینک پروبیشنری آفیسر کی تو 1700 ملی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں 3 گنا زیادہ. جی. تو سری نگر میں ایک پیسٹن جی بلڈنگ ہوتی تھی, وہاں پر ہماری ٹریننگ چلی 1-2 مہینے, سردیوں کا وقت تھا. تو وہاں سے اب واپس آیا میں رجوری میں, جو ڈسٹرکٹ برانچ ہے JNK بینک کی, وہاں پر میں تعینات ہوا. مینیجر صاحب علیحدہ تھے, میں پروبیشنری آفیسر JNK بینک تھا. میں آئی واز اے پروبیشنر, اے لرننگ پرسن. جی. تو میں سیکھ رہا تھا. ابھی 1 سال پورا ہوا تو میرا فارسٹ آفیسر کا آرڈر ہو گیا. کیا فارسٹ آفیسر کا آرڈر ہو گیا تو میں جموں چلا آیا, اور جموں میں نے جوائن کر لیا ایز 1 مارچ 1980 کو ایز فارسٹ آفیسر. اور یہاں سے 31 مارچ کو مجھے موو کرنا تھا دہرادون کے لیے, وہاں ٹریننگ حاصل کرنی تھی 1 سال کے لیے. جی. لیکن میں بڑا خوش قسمت انسان ہوں کہ 25 مارچ کو میرے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے, اور اسی 1 مارچ کو میں نے جوائن کیا, اور 31 مارچ کو 5 دن کی بچی چھوڑ کر میں دہرادون کے لیے چلا گیا. جی. یہ بڑا سیکریفائس تھا. جب یہاں سے بچی ہو گئی, اور دوسرے دن میں اس کے فوٹو لے کر اور مٹھائی کے ڈبے لے کر اپنی فیملیز میں گیا, تو سب کہنے لگے میری وائف کے لیے کہ بڑی چھوٹی تھی تو اس کو بچی ہو گئی, جیسے ہمارے ماحول میں ہوتا ہے بولتے ہیں. ہاں. لیکن میں بڑا لکی تھا کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی, اور میں نے مٹھائی بھی بانٹی وہاں پر, فوٹو بھی گراف بھی سب کو دیے, جو بھی فیملی والے تھے 15-20 گھر جتنے بھی تھے. اور وہاں سے میں 31 مارچ کو شام کو یہاں سے دہرادون کے لیے روانہ ہو گیا. ساری کہانی میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ یوگدان اور سب سے زیادہ سیکریفائس قربانی میری بیوی کی ہے, میری اہلیہ کی ہے. کیونکہ ایک نوکری چھوڑنی, دوسری پکڑنی, دوسری چھوڑنی, تیسری پکڑنی, تیسری چھوڑنی, چوتھی پکڑنی, نارملی لیڈیز الو نہیں کرتی ہیں, اس میں الو بھی نہیں کرتی ہیں, اور اس میں مطلب ایک سپورٹ ہوتی ہے نا, سپورٹ وہ نہیں ملتی ہے. لیکن اس نے ہر جگہ پر مجھے سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے یہ اس سے بہتر ہے, تو چلو آگے, چلو آگے, چلو آگے, چلتے رہے. تو دہرادون سے ٹریننگ کر کے واپس آیا جب, تو 3 سال میں نے ایز رینج آفیسر سوشل فارسٹری, رینج آفیسر ورکنگ پلان میں نے کام کیا. جی. اور پھر 80 میں ایگزام دیا تھا, 81 میں ایگزام دیا تھا میں نے اس کا KPS کا, پبلک سروس کمیشن کا. تو 84 میں مجھے اپوائنٹ کیا گیا پولیس میں. اس سے پہلے وائوا ہو گیا تھا, وائوے کے بعد اپوائنٹ کیا گیا مجھے پولیس میں ایز KPS آفیسر, اور آئی جوائن ایز ڈپٹی سپر. ایسی یونیک فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں 6 بھائی اور 7 بھائی,
اور 3 बहनें, और जो 7 भाई हैं वो सब के सब जो है वो बड़े बड़े ओहदों से रिटायर हुए हैं। नसीम मन्हाज साहब, जिनका तस्करा इन्होंने शुरू में किया था, वो ETO रिटायर हुए। नेक्स्ट अमीन अंजम साहब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रिटायर हुए। फिर उसके बाद कयूम साहब का नंबर आया, ये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है वो रिटायर हुए। इनसे बड़े थे हमारे, मैं भूल गया, नईम मनाज साहब, वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, वो रिटायर हुए। और फिर उसके बाद हमारे खालिद साहब जो है वो ETO रिटायर हुए। उनसे छोटे फारूक साहब थे, वो AWE रिटायर हुए। और सबसे छोटे मारूफ मनाज साहब, वो डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जो है वो रिटायर हुए। तो ये एक यकीनन आप मान सकते हैं कि हमारे पीर पंजाल रीजन की एक यूनिक फैमिली है जिसके साथ हमारे कयूम मनाज साहब का ताल्लुक रहा। सर, एक इसमें मैं एक दिलचस्प सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो सफ़र आपने मुझे जिसका तज़किरा किया, ये आसान तो नहीं था कि आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर आप इधर फॉरेस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो क्वालिफाई कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप ये स्टेट सर्विसेज में आ रहे हैं तो इसको दे रहे हैं, ये भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि वन ऑफ द वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स हैं आप हमारे उस पूरे रीजन से। तो ये जो नॉलेज कंटेंट है और ये जो एफिशिएंसी है, तो ये कैसे आपने अपने अंदर पैदा कर ली और ये इन सब चीज़ों को आपने जो है वो एक्वायर कर लिया, जो कि अदरवाइज नामुमकिन दिखती हैं। कोई एक नौकरी मिलती है, वही मुश्किल से मिलती है, तो आपको एक वैरायटी जो है वो बड़े बड़े ओहदे की। आपको शायद इल्म है या नहीं, ये 4 नौकरियां मैंने ज्वाइन की हैं जी। मैंने टोटल 7 नौकरियों के ऑर्डर हुए हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर पुलिस गोवा दमन एंड दीव, क्या बात है। एग्जीबिशन असिस्टेंट इन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इन JNK जी। एंड व्हाट मोर वाज देयर, रेजन टर्पनटाइन फैक्ट्री मीरा साहब में मैनेजर की पोस्ट, देखिए जो मैंने ज्वाइन की नहीं की है। 3 मैंने ज्वाइन नहीं की, इसलिए इनका जिक्र नहीं किया है। बाकी रहा ये जो मुझ में इंस्टिंक्ट था आगे बढ़ने का, ये एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक इंसान का एक आदमी होता है जिसको आदमी फॉलो करना चाहता है। अंजम साहब ने काफ़ी मेहनत की, मेरे बड़े भाई हैं, 1 साल का डिफरेंस है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और सबसे बड़ी बात है जो सर पर बड़ों का हाथ रहा, मेरे वालिदैन का। मेरी माँ तो पढ़ी लिखी थी नहीं, मेरे वालिद उन दिनों में मैट्रिक थे, 1920s की बात है। तो अपने कलमी तौर पर और लिखने के तौर पर उनके मुकाबले में उस एरिया में उस वक्त कोई नहीं था। जब किसी जगह भी कोई पिटीशन लिखनी हो, कोई पुलिस स्टेशन एप्लीकेशन लिखनी हो, कोई जिसमें आपको दफात लिखने हो, FIR लॉन्च करवाना हो, तो वाल साहब के पास आया करते थे और मैं देखा करता था कि वाल साहब कैसे डिक्टेशन देते हैं। बहुत सी हैंड राइटिंग मैंने सुना उनका बड़ा ही खूबसूरत, बहुत सी इंस्पिरेशन उनसे मिली है। और वो राइटर भी थे और उनका तखल्लुस जो था वो दिलसोज था। अच्छा। उन्होंने कुछ अफसाने लिखे हैं, एक अफसाना उन्होंने लिखा माँ जी, माशाल्लाह। माँ, तो अभी किसी जगह पर खालिद साहब के पास होगा वो। तो और भी कुछ लिखा है, वो बहुत कुछ लिखा उन्होंने। तो उनसे भी इंस्पिरेशन मिली, भाइयों से भी इंस्पिरेशन मिली। भाइयों का, सभी भाइयों का, बड़े भाइयों का, बड़ी बहनों का हाथ रहा मेरे सर पर, तो आई कुड मेक इट। बाकी इंस्पिरेशन तो आदमी हर जगह से इम्बाइब करता है, किसी दोस्त से, किसी अजीज से, किसी बड़े से, कभी छोटे से इंस्पिरेशन तो आती है। तो ये कर सकता, व्हाई कांट आई डू जी। तो ये ऐसी इसमें हम आगे बढ़ेंगे, मगर मैं चाहूँगा कि आप हमारे नौजवानों को इसी मौके पे आप एक पैगाम ज़रूर अपनी तरफ से दें कि अगर वो कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो वो किस तरह के स्टेप्स लें इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, वो क्या सब्जेक्ट्स रखें, एक बात। और दूसरा, जब वो सब्जेक्ट्स रख लें कोई सिलेक्ट करके, उसके बाद जो नॉलेज कंटेंट को एनहांस करना है
اس کے لیے ٹیکنیک کیا وہ اپنائیں؟ آج کل چونکہ یہ جو موبائل سسٹم ہمارے پاس آ گیا ہے تو اس نے بچوں کی اٹینشن کو پورا ڈائیورٹ کر دیا اور ایزی چیزیں ملنا شروع ہو گئیں، جس سے وہ جو قرید کے نکالی جاتی تھی، محنت کی جاتی تھی جس کے لیے، تو وہ اب اس طرح سے وہ محنت بچے کر نہیں رہے ہیں، تو مشکلات بھی آ گئی، کمپٹیشن کا لیول بڑھ گیا. بٹ پھر بھی چونکہ میں سمجھتا ہوں آپ سے بہتر کوئی پرسنالٹی میں نہیں سمجھتا کہ سیوٹیبل ہو یہ پیغام دینے کے لیے کہ بچے کیا کریں اور کیا سیکھیں، کس ایج میں وہ اس طرح کی چیزیں کریں تاکہ بعد میں سکسیسفل ہو جائیں. آج کل تو سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ بھی ہیں، بچے کا انٹرسٹ کس سائیڈ ہے، کن سبجیکٹس میں اور کس فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ ہے، آپ اس کو اسی لیول پر ڈیولپ کرنا سٹارٹ کریں. فار ایگزامپل بچہ گھر میں ماں یا باپ یا بھائی یا بہن کے ساتھ آرگو کرتا ہے اینڈ ویلڈ آرگومنٹ کرتا ہے، اس کا مطلب ہی کین بی اے گڈ لائر. جی. اگر وہ ماں کی یا بھائی کی یا بہن کی بڑے اچھے طریقے سے پٹی کرتا ہے، کسی جگہ زخم ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہی کین بی اے ویری یوزفل ڈاکٹر. اسی طریقے سے کوئی چیزیں بناتے ہیں، بچے بناتے ہیں پھر توڑتے ہیں، پھر بناتے ہیں پھر توڑتے ہیں، مطلب ہی کین بی اے گڈ انجینئر. جی. یہ چیزیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بچہ جب خود سوچے 10th کے بعد ہی وہ سوچ پائے گا کہ کس ایریا میں، کس فیلڈ میں مجھے جانا چاہیے اور کس فیلڈ میں سکوپ ہے. جی. مسئلہ سکوپ کا بھی ہے. رہا موبائل کا مسئلہ، تو موبائل کا مسئلہ یہ ہے کہ موبائل سے آپ اچھی چیزیں بھی لے سکتے ہیں، موبائل سے آپ قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، موبائل سے آپ شیطانیت کے بارے میں بھی چیزیں لے سکتے ہیں. اٹ ڈیپینڈز کہ آپ کے ذہن پر کس چیز کا اثر ہے. جی. ماں باپ نے آپ کو کون سے وہ کیا کہتے ہیں ویلیوز جو ہیں آپ میں ڈیولپ کی ہیں. ہمارے سماج کے بچے، ہمارے سارے بچے ہیں اپنے، تو وہ اس سٹیج پر پہنچ نہیں پا رہے ہیں جس سٹیج پر ان کو ہونا چاہیے. جی. ان کو ساری دنیا کی سہولتیں میسر ہیں، موجود ہے، ہر طرح عیش موجود ہے. ہمارے وقت میں تو مجھے یاد ہے میں ایک پینٹ اور ایک شرٹ ہوتی تھی کالج میں، تو اسی کو رات کو دھو کے تو سویرے پریس کر کے اسکول کالج جاتا تھا. جی جی. آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، پرائمری اسکول بچوں کو یا ہائی اسکول کے بچوں کو 10 15 پتہ ان کو نام ہی یاد نہیں رہتا کون کون سے برانڈ کی پینٹیں میرے پاس ہیں. جی جی بے شک. یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے ماں باپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس بچے کو اگر 5 روپے کی ضرورت ہے تو اس کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ نہ تھمایا جائے. جی. یا 20 کا نوٹ نہ تھمایا جائے. صحیح. اس کو جتنی ضرورت ہے وہ ضرورت یا تو خود پوری کر لیجئے بازار میں جا کے، یا اس کو اتنا ہی پیسہ دیجئے جو اس کی ضرورت ہے. جی. جب بھی کوئی چیز آپ ضرورت سے زیادہ دیں گے وہ لکشری بن جاتی ہے نا، وہ اسپائل کرتی ہے بچے کو. صحیح. اب دیکھیں نا اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، کسی جگہ شراب کا مسئلہ ہے، سگریٹ کا مسئلہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ڈرگز کا مسئلہ ہے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آنے والی نسلوں کو ختم کر رہی ہیں. اور اس میں جہاں پر آپ خود ایک بحیثیت پرنسپل رہے ہیں بہت سارے کالجز میں اور ٹیچر رہے ہیں، اور آپ نے بچوں کو پڑھایا ہوگا، بڑے کلوزلی دیکھا ہوگا، اور آپ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں بچے کے لیے آنے والے وقت میں کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں. بے شک. صحیح ہے. ڈرگز کے لیے پیسہ بچہ چوری کرتا ہے، کبھی ماں باپ سے مانگتا ہے مجھے یہ چاہیے، اور ماں باپ 5 کی جگہ 10 دیتے ہیں، اس سے بھی بچہ خراب ہو جاتا ہے. اور کبھی ماں باپ سے چوری کرتا ہے، چوری کر کے تو وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر 6 گھنٹے بچہ اسکول میں ٹیچر کے پاس ہوتا ہے، اگر ٹیچر ایک پازیٹیو وائب اس میں انکلکیٹ کرتا ہے جی تو 18 گھنٹے وہ بچہ ماں باپ کے پاس رہتا ہے. اگر وہ بھی پازیٹیو وائبز انکلکیٹ کرے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بچہ خراب ہو پائے گا. یا سوسائٹی میں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ فلانے کا بچہ جو میرا دوست ہے اس کا بچہ یا میرا جانا پہچانا اس کا بچہ خراب ہونے کی طرف جا رہا ہے، میں آنکھیں پھیر لیتا ہوں. نہیں، آنکھیں پھیرنی نہیں چاہیے. سماج کا حصہ ہونے کے ناطے مجھے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور بلانا چاہیے. جی صحیح. یہ بہت ضروری ہے. میں یہ اصل میں آپ نے بڑی وضاحت سے بات کر لی. میں یہ آخر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن چلیے ضمناً بات آئی تو آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا. یہ ایک بہت مشکل گھڑی ہے
اور یہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے گھروں کے بچے 14 سال کا بچہ 15 سال کا بچہ 18 سال کا بچہ تو ان کی ڈیتھس ہو گئی اسی وجہ اوور ڈوز کی وجہ سے. اور ایک سرنکوٹ کی ہی ایک ایگزامپل مجھے یاد آئی. میں ایک شادی میں گیا, ٹیچر تھے ہمارے ادھر, تو وہ لے کر کے آگے فوٹوگرافس مجھے دکھانے لگے. کہتے ہیں سر یہ فوٹوگراف دیکھیے, اس میں سرنج, یہ بینڈ, ربڑ بینڈ, اور ساتھ میں ایک لائٹر تھا, چمچ تھا, ایک پاؤڈر کا پیکٹ. تو اب یہ بتایا انہوں نے, مجھے دکھایا, تو جو اچنبے والی بات سر تھی کہ وہ 9th اسٹینڈرڈ کے بچے کے بیگ سے وہ نکلا تھا, اور وہ بچہ جو ہے وہ وہیں سرنکوٹ کے ایک اسکول میں جو ہے وہ ایک ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھتا تھا. تو اب جب ایک 9th اسٹینڈرڈ میں بچہ جس کی عمر 12 یا 13 سال ہوگی, اگر اس ایج میں وہ انوالو ہو گیا, تو وہ جو پہاڑ والی ایج ہے پیچھے والی, تو وہ کتنا مشکل ہو جائے گا اس کو وہ گزارنا. تو یہ یقیناً یہ مشکل لمحہ ہے. تو اس میں آپ نے بہت خوبصورتی سے یہ پہلے ہی کہہ دیا کہ پیرنٹس کا رول, ٹیچرز کا رول, جو سماج میں امپورٹنٹ لوگ ہیں جو باتوں کو سمجھتے ہیں, ان کو اس طرف آنا چاہیے. ہم اب سر آئیں گے کہ آپ نے پولیس میں ایز ڈی ایس پی جو ہے وہ سروس جوائن کر لی, اور مجھے یاد ہے کہ مجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے کہ جب پاسنگ آؤٹ پریڈ کا ایک فنکشن شاید ہو رہا تھا, اور اس میں ایک جو اسکواڈ تھا اس کو آپ لیڈ کر رہے تھے, اور انجم صاحب کمنٹری کر رہے تھے. اور جب آپ والا اسکواڈ آیا تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ ینگ ڈی ایس پی اے کیو مناس لیڈ کر رہے ہیں اس کو. یہ بڑی پرانی بات ہے, اسٹیڈیم میں, تو اسٹیڈیم میں ہوا تھا یہاں پہ. تو مجھے وہ جملہ, جنوری 15 اگست ہوگا کچھ, ہاں کچھ تھا, تو مجھے وہ ڈائلاگ ان کا ابھی بھی یاد ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ایک پرسنالٹی کے اندر ایک بڑا یونیک کیرزما تھا, ایک بڑا مطلب ڈومینیٹنگ پرسنالٹی رہی. تو وہ سفر جو آپ نے کیا ڈی ایس پی کا, پھر اس کے بعد آپ ایس ایس پی بن گئے, مشکل حالات تھے اس وقت جب آپ ایس ایس پی تھے, تو ملیٹنسی بہت پیک پہ تھی. تو وہ سفر کے بارے میں کوئی خاص کچھ سنانا چاہیں, کتنے چیلنجز تھے, اور کوئی خاص کچھ چیز جو آپ ذکر کرنا چاہیں؟ ہر ایک چیز خاص ہے. بہت ساری جگہوں پر مجھ پر حملے ہوئے, بہت ساری جگہوں پر میں ڈیتھ بیڈ پہ چلا گیا. مطلب اتنا زخمی ہو گیا کہ ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا کہ 20% چانسز ہیں. جیسے کپواڑہ میں ہوا تھا, اننت ناگ میں ہوا, بارامولہ میں ہوا. تو وہ تو بہت ساری باتیں ہیں, لیکن اتنی باتیں تو کر نہیں پائیں گے ہم لوگ اتنے چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں. لیکن جہاں پر بھی گیا میں گیا, وہاں پر میں نے یہ کوشش کی کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچنے کی بجائے راحت ملے. وہ میں نے کوشش کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ مجھے اچھے 2 بچے دے کر. میرا بیٹا اس وقت ایک ریجنل ہیڈ ہے راڈی کنسلٹنسی کا, ساحل منہاس, ماشاء اللہ. اور اس کے بعد اس کی 2 بچیاں, ابھی آپ کے آنے سے پہلے دونوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا. جی, تو بچیاں اس کی 2, اس کی وائف جو ہے. اچھے بچے ملتے ہیں پھر. جی, جب آپ نے خود کسی کے لیے اچھا کیا ہو, آپ کو بھی اچھا کی. کہ ان دنوں میں فریم کیا جاتا تھا لوگوں کو ملیٹنسی کے ساتھ. جی, اور کوئی انوسینٹ بھی ہے کسی وجہ سے بھی اس کو فریم کیا جا سکتا, کسی وجہ کوئی کسی شکایت کی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے, یا کسی اور وجہ سے اس کو انوالو کیا جاتا تھا. جی, میں نے وہ کرنے سے بند کر دیا, وہ کرنا بند کر دیا. جی, اس سے لوگوں کو راحت ملی. اس لیے مجھے یاد ہے کپواڑہ میں ایک بار مجھے مارنے کے لیے ایک اسکواڈ آیا, جس میں ایک پاکستانی ہیڈ کر رہا تھا. اچھا. تو ایک جس کے گھر میں رہا وہ. جی, تو جب ان کو پتہ چلا کہ اس کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں 10-15 لوگ, وہ وہاں ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے باہر سی آر پی ہوتی ہے, بی ایس ایف ہوتی ہے, اندر اس کی دوسری لیئر ہوتی ہے, اس کے بیڈ روم کے پاس یہ ہوتے ہیں. تو سب کے لیے انہوں نے تیاری کر کے رکھی تھی. اچھا. تو عورتیں, مرد, بچے تمام ان لوگوں کے قدموں پڑ گئے. عورتوں نے اپنی چادریں, ٹوپیاں پھینک دی مردوں نے, بچے ان کے پاؤں پڑ گئے. تو مردوں نے یہ کہا اور عورتوں نے یہ کہا کہ یہی شخص ہے جو ہم کو بچاتا ہے, سیو کرتا ہے اور ہماری پروٹیکشن کرتا ہے. اگر آپ اس کو مار دیں گے, کہتے ہیں ہمیں آرڈرز ہیں. اچھا, آرڈر دوبارہ بات کر لیجئے. اس نے دوبارہ بات کر لی کہ لوگ یہ کہتے ہیں. تو فی الحال وہ ڈیلے کر دیا گیا وہاں سے. اچھا, وہ دور بہت مشکل دور تھا, اور بہت سارے آفیسرز اس کا لقمہ اجل بن گئے اس دور میں. ایسے ایریا میں بھی میں گیا بچوں کو ساتھ لے کر. ایک ایریا میں ایسے میں گیا جہاں پر
میں نے سلینڈر لیے ہوئے تھے, سلینڈر کرتے تھے لوگ, وہاں گیا اور میں نے ان کے گھر میں چائے پینی تھی. اچھا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھابھی کو لائیں گے, بچوں کو لائیں گے, تب ہم چائے پلائیں گے. بڑا غلط فیصلہ تھا میرا, جی, لیکن میں نے, اور خاص کر وہ ایریا ہی I took a risk. لولاب ایریا, I took a risk, took them along. 3-4 گاڑیاں لے لی میں نے, نفری ساتھ لے لی, ان کے گھر کو گارڈن کر کے ہم نے چائے پی شاندار طریقے سے. ساری لیڈیز محلے کی آ گئی, بچے آ گئے, سب ملے, کچھ کسی کو دیا, کسی نے ہم کو دیا, کسی نے اخروٹ دیے, کسی نے چھلیاں دی, کسی نے کچھ دیا. تو آہستہ آہستہ پھر دل کھل جاتا ہے کہ نہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں. انہیں اچھے لوگوں کو راحت نصیب ہو, یہ میرا مقصد رہا ہے. چاہے میں کپواڑہ میں رہا ہوں, بارہمولہ میں رہا ہوں, اننت ناگ میں رہا ہوں, آج بھی اس ایریا میں کوئی شادی ہوتی ہے, کوئی فنکشن ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, آئی ایم انفارمڈ, آئی ایم انوائٹیڈ. جی, ڈیتھ کسی کی ہوتی ہے تو مجھے انفارمیشن ملتی ہے. جی جی جی, چاہے میں یہاں سے ابھی بھی وقت گزرنے کے بعد بھی دنیا مطلب میں مجھے ریٹائر ہوئے بھی 13 سال ہو گئے ہیں. جی, تو بارہمولہ میں مجھے کام کیے ہوئے تو کافی سال ہو گئے ہیں. جی, بڑے سال 25 سال ہو گئے ہیں. تو یہ کام چل رہا ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس راحت جو میں نے لوگوں کو دی ہے, اس کے بدلے میں مجھے ایک اچھی بیٹی دی, اچھا بیٹا دیا, اچھے پوتے دیے, اچھے نواسا نواسی دیے. ماشاءاللہ, اور کیا ہو سکتا, اچھا داماد ہے, اچھی بہو ہے, بڑی بات ہے. بس. تو فائنلی آپ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے عہدے پر پہنچے, تو یقیناً بڑی بات ہے, آپ ریٹائر ہو گئے. کوئی ایسی چیز جو آپ سوچتے ہو کہ رہ گئی زندگی میں؟ میں ایک مطمئن شخص ہوں. جو میں نے کیا, میں کبھی کبھی گھر والوں کو کہتا ہوں, میں نے کہا مجھے رات کو بہت اچھی نیند آتی تھی, تب بھی اور آج بھی. جب میں سروس تھا تب بھی مجھے وہ سونے کی ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں نے کوئی کام غلط کیا دن کو. لیکن کئی بار اگر غلط ہو جائے ان انٹینشنلی, تو میں محاسبہ کرتا تھا, شام کو انالائز کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی بات غلط تو نہیں ہوگی. اگر وہ غلط ہوگی نیکسٹ ڈے میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا. بڑی بات ہے. اور آج بھی محاسبہ کرتا ہوں میں اپنے آپ کو, میری غلط بات تو نہیں ہوگی, بچوں سے کسی سے غلط بات تو نہیں ہوگی, تو رات کو نیند بڑی شاندار آتی ہے, تب بھی اور آج بھی. یہ کامیابی کی نشانی ہے. تو ایک اور جو میں جاتے جاتے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میرا ذاتی تعلق آپ کی فیملی سے اور آپ کی برادری سے بہت قریبی رہا, اور ہماری بھی گرومنگ میں جو ہے وہ آپ کی ہی فیملی کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ہاتھ رہا, کنٹریبیوشن رہی ہمارے ساتھ بھی. تو آپ کو میں نے دیکھا, ہمارا اکثر وہاں آنا ہوتا تھا. میں نے کبھی آپ کو, خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ ہو گئی, میں نے آپ کو وہاں موجود دیکھا. شادی ہو رہی ہے, میں نے آپ کو وہاں پہ موجود دیکھا. کبھی کوئی بیمار ہو گیا, اس کا پتہ کرنے کے لیے. اور یہ جموں میں آپ رہ رہے تھے, سروس کر رہے تھے, اس وقت بھی آپ نے یہ مینیج کر لیا. یہ کوئی انسٹنکٹ تھا یا آپ نے جو ہے وہ اپنی لائف کو اس طرح سے مینیپولیٹ کیا کہ نہیں یار وی ہیو ٹو ڈو اٹ؟ یار بات یہ ہے مشرف صاحب کہ اندر سے کوئی چیز آواز دیتی ہے, یہ تم کو کرنا ہے, یہ تم کو جانا ہے, یہ بندہ تمہارے قریب ہے, یہ بندہ تمہارا کزن ہے, یہ تمہارا فلانا لگتا ہے, اس کی موت پر جانا چاہیے, اس آدمی نے تم کو پڑھایا ہے, اس آدمی نے تم کو بہت ساری چیزیں دی ہیں مطلب ناٹ ان مانیٹری کنڈیشن, ادر ویز, کہ آپ کو دکھایا ہے, بڑا رسپیکٹ دی ہے آپ کو, سب کچھ. تو کوشش یہ کی ہے کہ ہر جگہ پہنچوں. اور اس میں وہی بات میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہر چیز میں رائٹ فرام 1979 ٹل ڈیٹ, 21 اور 25-46 سال میری وائف جو ہے میرا ایکسپورٹنگ فیکٹر رہا ہے. ماشاءاللہ, بڑے گھر کی تھی وہ, بڑے ایک ہی گھر کے تھے. وہ میرے تایا جی کی لڑکی تھی, میں اس کے چاچے کا لڑکا تھا. لیکن اس کا سپورٹ جو رہا نا کہ یہاں چلنا ہے, نہیں چلنا چاہیے, جانے جانا ہے. اور میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو روکوں گا, اور میں نے ان کو ایک چیز دیکھی سر جو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ گئے جہاں پہ تعلقات تھے, اور آپ نے وہ ایک بہت ہی سپیریئر بکے پیک کرانا, ساتھ میں گفٹس پیک کرانا, ویزیبل جو دکھتا تھا, اور وہاں جا کر کے دلہن ہے تو وہاں جانا, کوئی دلہا ہے تو وہاں جانا, بیٹھنا ان کے پاس, اور پھر وہ ایک پریزنٹ جو ہے وہ یہ ایک روٹین جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ضرور میڈم کا ہاتھ رہا ہوگا, بہت بڑا ڈیسائیڈ کرنا. اور کیونکہ جب تک یہ چیزیں گفٹس وغیرہ کے سلسلے میں تو عورتیں ہی کرتی ہیں. جی, میری میڈم جو ہے, میری وائف جو ہے وہی کرتی رہی, لیکن یہ ایک سپورٹنگ فیکٹر رہا میرے ساتھ شروع سے لے کر آج تک.
اب اس کے بعد کیا ہونا وہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن آج تک تو بہت اچھا رہا. تو سر لاسٹ میں آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کل کے حالات تو بہت کٹھن ہیں اور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں نہیں ہیں. NEP 2020 میں انہوں نے ایک اسکل کو ایڈ کیا, اسکل ایجوکیشن کو, کہ کوئی بچہ جنرل لائن ایجوکیشن یا حاصل کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسکل بھی سیکھے. بٹ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہ جو ان ریئل اسپرٹ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا وہاں پہ, جس کی وجہ سے اتنی فرسٹریشن سماج میں آ گئی ہے کہ جس بھی گھر میں جائیں گے آپ کو PhD, یہ انجینئر ہے, یہ ڈاکٹر ہے, MBBS کیا ہوا ہے, اور یہ PG ہے فلاں سبجیکٹ میں, 3-4 سبجیکٹس میں آج کل بچے PG ہیں, بٹ کوئی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ان کے پاس نہیں ہیں اور وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں. گھر میں کھیتی باڑی کا سسٹم اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ پڑھ لکھ گئے ہیں, اور پیسہ اس لیے نہیں کما پا رہے ہیں کہ نوکری نہیں مل پا رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ ایک کیا پیغام دیں گے؟ لاسٹ کی بات ہماری. دیکھو یہ بات سیدھی سی ہے, جو آپ نے سوال پوچھا بڑا مشکل سوال ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ MA بھی کر لیا, PhD بھی کر لیا, MD بھی کر لیا, انجینئرنگ بھی ہائر لیول پر چلے گئے, ماسٹرز کر لیا. تو کوشچن از کہ میں بہت سارے بچوں سے ملا ہوں, اور میں ادھر ہائر سیکنڈری اسکول سرنکوٹ, کالج سرنکوٹ, اور جموں میں کسی جگہ بلاتے ہیں, کبھی کبھی کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے کسی سبجیکٹ پر کوئی سبجیکٹ دے دیتے ہیں, چلیے بولتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے جو شروع میں نے کہی, درمیان میں نے کہی کہ ٹیچر, پیرنٹس اور سوشلی رسپیکٹڈ پیپل یا سوشلی ایفیکٹ رکھنے والے پیپل, ان کو سماج کے میں بچوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. پیسہ زیادہ نہیں دینا چاہیے, جتنا ضرورت ہو اتنا ہی دے دیجئے. اور پھر جب بھی کسی کے بیہیویئر, بچے کے بیہیویئر میں, بچے کے حرکات و سکنات میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے, اس تبدیلی کی وجہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں تو آنے والی نسلوں سے یہی کہوں گا, اور کہا بھی ہے میں نے, اس پر بھی لیکچر دیا ہے, ڈرگز بھی اس پر بھی لیکچر دیا ہے میں نے, تو میں تو یہی کہوں گا کہ کوشش ماں باپ کو بھی کرنی چاہیے, ٹیچر کو بھی کرنا چاہیے. اور ایک بچے کو جب 10, 12, 15 سال کا ہو جاتا ہے, اس کے ذہن میں کچھ چیزیں ڈالنی چاہیے, ماں باپ کو بھی اور ٹیچر کو بھی, کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے, یہ چیز آپ کے لیے خراب ہے. وہ نہیں ہم کرتے ہیں. ہم آج کل خود, آج کے دور میں ہم خود 4, 6 گھنٹے موبائل پر رہتے ہیں. سوری ٹو سے, اور فوکس نہیں کر پاتے. لیکن ہر ایک آدمی, چاہے میں ہوں, آپ ہوں, یا سوسائٹی کا کوئی بھی آدمی ہو, ہم موبائل پر رہتے ہیں. ہم چاہے کوئی میسج پڑھ رہے ہوں, بیوی کو سنا رہے ہوں, کوئی پوئم پڑھ رہے ہوں, پوئٹری پڑھ رہے ہوں, کوئی اور جوک پڑھ رہے ہوں, بچہ بلاتا 3 بار پاپا پاپا, دادو دادو, مما مما, وہ اگنور ہو جاتا ہے. جی, اس کو یہ اگنور ہونے کی ذہن میں یہ چیز کبھی نہیں آنی چاہیے کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے. He should be given special preference. Hell with the mobile and hell with everything. When your child is not happy, when your granddaughters and grandchildren are not happy, hell with everything. مطلب اس کو چاہیے کہ آپ کی اٹینشن, وہ کہتے ہیں نا, نیوٹن کہتا ہے give me a child of 5 years, give me a child of 5 years and I will give you a complete man after 10 years. بیوٹی ہے نا, کہا 5 سال کا بچہ میرے حوالے کرو, میں اس کو مکمل انسان بنا کے آپ کے حوالے کروں گا. یہ 5 سال سے لے کر 10 سال سے یا 15 سال تک یہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا, ہمیں اگنور نہیں کرنا. گرومنگ ہوتی ہے, گرومنگ ہوتی ہے بچے کی, اس میں اگنور نہیں کرنا چاہیے بچے کو. اس میں بہت ساری چینجز آتی ہیں بچوں میں, لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی, ان چینجز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. تو اب یہ میں نے کہا ہے آپ کو, اب کتنا سوسائٹی, کتنا ٹیچر, کتنا ماں باپ اس پر عمل کرتے ہیں. میں ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ ہر ٹیچر, ہر ماں باپ, ہر سوسائٹی کا آدمی اپنی رسپانسبلٹی سمجھے اور آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو اس حد تک پہنچنے کے لیے خراب ہونے سے بچا لے, ورنہ کل جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. باقی یہی ہے کہ سماج نے جو کچھ مجھے دیا ہے, وہ شعر ہے کہ جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں. جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا, جو سماج نے مجھ کو دیا, میں بھی وہی آپ کے ذریعے سماج کو لوٹا رہا ہوں. تو بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا.
تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے JNK انسائٹس، میری کہانی، اور ہمارے مہمان تھے بہت ہی سکسیسفل پرسنالٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ریٹائرڈ جناب AQ منہاج صاحب۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے، اور ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا شکریہ۔ میں ہوں سید مشرف شاہ۔